احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید الاضحیٰ اپنے ساتھ کئی پیغام لے کے آتی ہے، جس میں سب سے اہم پیغام ہے قربانی۔ اور قربانی صرف جانور ہی کو ذبح کر لینے کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلے قربانی کی ابتدا ہوتی ہے انا سے۔ اگر انسان اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، غرور کو، بڑائی کو قربان کرتا ہے، اس کے بعد میں پھر اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے جانوروں کے قربان کرنے کا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کیا ہے، بڑے چھوٹے جانور سبھی شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہ کرو۔ ایک، کانا، جس کی ایک آنکھ ختم ہو چکی ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا، ایسا جانور جو بیمار ہو، جس کی بیماری بھی ظاہر ہو اور اس کو بیماری تکلیف دے رہی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لنگڑا، یعنی جس کے پیر میں اتنی چوٹ لگی ہوئی ہو یا ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہو، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا، اتنا کمزور لاغر کہ اس کے جسم پہ گوشت دکھائی نہ دے، بلکہ انتہائی کمزور ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی مقبولیت میں سب سے اہم اگر کوئی ہے تو وہ حدیث سے ثابت ہے کہ جتنا اچھا جانور ہو، جتنا فربا جانور ہو، موٹا تازہ ہو، جس کی قیمت اچھی ہو، وہ قربانی بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر قربانی کے تعلق سے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں۔ بعض لوگ تو مسلمانوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ایک کو پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر دی تو کافی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا ہو کر حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں سے 63 اونٹ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اونٹوں کی حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو دھکا دے کر دوسرا اونٹ اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ذبح ہونے کے لیے، اور باقی بچے 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کرائے تھے۔ اگر ایک ہی قربانی سے سارا مسئلہ حل ہو رہا تھا تو پھر یہ 100 اونٹ قربان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، رسول اللہ نے کی ہے، لیکن ہر امتی کے لیے 100 کا قربان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی اس لائق ہے کہ اس پہ قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنی طرف سے یہ قربانی ضرور کرے۔ جب اس کی طرف سے قربانی ہوگی تو مقبول ہو جائے گی، خواہ مرد ہو یا عورت، جو بھی صاحب نصاب ہے اور قربانی کرنے کی اس کے اندر طاقت و صلاحیت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے اور کرنا ہی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہماری قوم کو جان لینا چاہیے کہ شو کرنا جو ہے نا، یہ بالکل کسی بھی ثواب کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ گناہ کا سبب ہوتی ہے۔ نمائش کرنا، شو کرنا، دکھاوا کرنا، بنوٹی۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ابھی سے بکرے آنے لگے اور گھروں کے اندر موجود ہیں اور وہ بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے، وہ سارے علاقے میں اس کو ٹہلاتے کر رہے ہیں، گھماتے کر رہے ہیں۔ اس سے قربانی کا کیا تعلق؟ مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ ہمارا جانور ایسا کچھ ہے۔ نیت کے اوپر ہوتا ہے، اگر نیت کے اندر فساد ہے تو 1,00,000 جانور قربان کرتے ہیں، ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ اور اگر نیت صحیح ہے تو چھوٹا سا جانور بھی اگر انہوں نے قربان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے جانوروں کے جیسے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میری قوم سے گزارش ہے کہ قربانی کریں لیکن نمائش سے بچیں، قربانی کریں دکھاوے سے بچیں۔ آپ کو قربانی کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے قربانی کرنا ہے۔ اور اتنا بھی یاد رکھیں کہ پہلی قربانی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، بولتے ہیں بھائی میں پہلی بار قربانی کر رہا ہوں، لہٰذا میں اپنے ابا کے نام سے کر دوں، میں رسول اللہ کے نام سے کر دوں۔ یاد رکھیں، آپ پر قربانی واجب ہے تو اپنے نام سے کرنا لازم ہے۔ دوسروں کے نام سے اگر آپ کریں گے تو اپنا پہلے فرض ادا کر لیں۔ بھئی یہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز آئی ہے، تو اب ظہر کی نماز آپ پہ فرض ہے،
تو پہلے آپ اپنی فرض نماز پڑھیں، بعد میں دوسروں کے لیے نفل پڑھتے پھریں. تو دوسروں کے لیے جو قربانی کرنا ہے یہ واجب نہیں ہے آپ پہ، یہ کیا ہے ان کے اصل ثواب کے لیے ہے. تو پہلے قربانی جو بھی کرے گا تو پہلے اپنے نام سے کریں، پھر اس کے بعد میں یا رسول اللہ کے نام سے کریں یا دیگر کے نام سے، جس کے نام سے آپ کرنا چاہتی ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے نام سے قربانی کی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے منگائے اور پھر کیا ہے ان کو کھلایا پلایا تیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا اپنے ہاتھ سے اپنا قدم رکھنے کے بعد. اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور میرے اہل بیت کی جانب سے، میری امت کی جانب سے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے. تو جو لوگ رسول اللہ کی امت میں اس لائق نہیں تھے ان کی طرف سے رسول اللہ نے قربانی کی ہے. تو اب امت کے لوگوں کے لیے بھی یہ لازمی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کے نام سے قربانی کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے. شکریہ.